أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 30واں پروگرام ہے، اور اللہ کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ 30ویں پارے کے مضامین کا مختصر جائزہ لیں گے۔ ناظرین کرام، 30ویں پارے کے اندر کل 37 صورتیں ہیں۔ ان 37 صورتوں میں سے 3 صورتیں مدنی ہیں اور باقی تمام کی تمام مکی صورتیں ہیں۔ مدنی صورتوں میں ایک سورۃ البینہ ہے، ایک سورۃ الزلزال ہے اور ایک سورۃ النصر ہے، اور علاوہ ازیں باقی تمام 34 صورتیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ اور ان تمام صورتوں کا جو مرکزی مضمون ہے وہ قریب ملتا جلتا ہے کہ اس کے اندر بنیادی طور پر عقائد کی بات کی گئی ہے، جیسا کہ دیگر مکی صورتوں کے اندر کی گئی ہے۔ اور عقیدے میں بھی سب سے زیادہ جس عقیدے پر زور دیا گیا ہے عقیدہ توحید کے علاوہ، وہ ہے عقیدہ آخرت۔ اور عقیدہ آخرت کے بارے میں چونکہ سب سے زیادہ ابہام جو مشرکین مکہ کو اور دیگر کفار کو پایا جاتا تھا، وہ عقیدہ آخرت کے بارے میں پایا جاتا تھا کہ اگر مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ختم ہو گئے تو کس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور یہ عقیدہ آخرت کی خرابی ایک ایسی خرابی ہے جو بہت ساری خرابیوں کو جنم دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ناظرین کرام، جو مشرکین مکہ تھے وہ آپس میں سب سے زیادہ شبہات کا اظہار کرتے تھے، یا آپس میں جو سوالات کرتے تھے، آپس میں ان کی ڈسکشنز کا جو بنیادی موضوع ہوتا تھا وہ عقیدہ آخرت ہی ہوتا تھا۔ اور جتنا شرک اور جتنی بد اخلاقیاں ان کے اندر تھیں، گویا تمام برائیوں کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا عقیدہ آخرت نہ صرف کمزور تھا بلکہ وہ عقیدہ آخرت کے بارے میں بالکل شکوک و شبہات کا شکار تھے، اور قطعاً اس کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ قرآن پاک کے اس 30ویں پارے کی بیشتر صورتوں میں اللہ کریم نے عقیدہ آخرت کے لیے دلائل دیے ہیں، اور کفار مکہ کے شبہات کو دور کیا گیا ہے، اور ان کو ایسے دلائل دیے گئے ہیں عقلی اور نقلی جن سے قیامت کا وقوع جو ہے وہ یقینی محسوس ہونے لگتا ہے، اور یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ قیامت ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قسمیں بھی اٹھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف جو نشانیاں ہیں وہ ان کا بھی اظہار فرمایا ہے، اور مختلف قسم کے مضامین اور مختلف پیرائے میں اللہ کریم نے ایک بات واضح فرمائی ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، اور قیامت کے قیام کے لیے جتنی چیزیں تقاضا بنتی ہیں اور جو بات جس بات کا تقاضا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہو، ان صورتوں کے اندر ان کا مختصراً جائزہ لیا گیا ہے، مختصراً اشارے فرمائے گئے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی ہے، لوگوں کے اعمال کا تقاضا بھی ہے، اور اس پورے کارخانہ قدرت کا اور انسانوں کی زندگی کا اور ظالموں اور مظلوموں کے حساب کتاب کا اور اس طرح کی جو دیگر حقیقتیں ہیں ان کا تقاضا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہو، اور یوں اللہ کریم نے ان کے اندر وہ دلائل دیے ہیں۔ اور پہلی صورت سورہ نبا ہے، اور سورہ نبا کے اندر ابتدا ہی اسی بات سے ہوئی عما یتساءلون، کس بارے میں یہ آپس میں سوال کرتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ شبہ ان کا عقیدہ آخرت یعنی قیامت کے بارے میں ہوتا تھا، اور اس کے بارے میں وہ آپس میں سوالات کرتے تھے اور تعجب کا اظہار کرتے تھے۔ عن النبأ العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت جو بڑی خبر ہے، عظیم خبر، اس کے بارے میں الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی کوئی کہتا ہے آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی، کس طرح آئے گی، کس طرح نہیں آئے گی، اور یوں وہ آخرت کے بارے میں ابہام کا شکار ہیں اور قیامت کے بارے میں بھی ابہام کا شکار ہیں۔ اب اللہ کریم نے ان کے اس استفسار کا اور آپس میں جو باہمی سوال و جواب ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون،
ان قریب پتہ چل جائے گا، ان قریب ساری خبر ہو جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے اور جس کے پاس ہر چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت اور قدرت موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق ہے اور ارد گرد پھیلی ہوئی ساری کائنات اور زمین کی تمام چیزیں ان کا خالق وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ قیامت کو اس چھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا نہ فرما سکے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ وہ قادر مطلق جس نے زمین کو قابل رہائش یعنی بچھونا بنایا، الم نجعل الارض مہادا، کیا اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ اور وہ قادر مطلق جس نے پہاڑوں کو ایک توازن کا ذریعہ بنایا، والجبال اوتادا، جیسے میخیں گاڑ دی جاتی ہیں کہ کہیں یہ زمین ہلے نہ، تو فرمایا کہ ان پہاڑوں کو پیدا فرمانے والا توازن کے لیے، اور پھر نر اور مادہ کے جوڑے بنانے والا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ جو تمہارے جوڑے بنائے ہیں جس سے تمہارا زندگی کا معاملہ آگے چلتا ہے اور تمہاری نسل آگے بڑھتی ہے، اور فرمایا رات کو بطور پردہ بنایا، آرام کے لیے نیند پیدا فرمائی، اور پھر دن کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ معاش بنایا اور دیگر بہت سارے امور کو سر انجام دینے کا ذریعہ بنایا، آسمان کو چھت کے طور پر بنایا، سورج، بارش اور فصلیں پیدا فرمائیں، اور پھر مختلف قسم کی سبزیاں اور باغات اگائے۔ فرمایا کہ کیا ان نعمتوں کو جو پیدا کرنے والا ہے وہ ان نعمتوں کا حساب نہیں لے گا، اور ان نعمتوں کے حساب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ان نعمتوں کے حساب کے لیے ایک دن مقرر ہونا چاہیے۔ لوگ خاص طور پر جو کفار ہیں، انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ تو اس بات کی امید ہی نہیں رکھتے کہ ان سے حساب لیا جائے گا، لیکن یہ حساب کیوں نہ لیا جائے؟ اس لیے کہ مجرموں کو ان کا انجام کون دکھائے گا اگر قیامت قائم نہ ہو؟ فرمایا اس دن وہ جو جہنم ہے وہ مجرموں کی طاق میں کھڑی ہے اور مجرموں کا انتظار کر رہی ہے، اس گھات میں ہے، اور فرمایا کہ یہ اس دن جب جہنم میں چلے جائیں گے تمام کے تمام مجرم، تو فرمایا صدیوں اس کے اندر پڑے رہیں گے اور مدتوں، اور فرمایا کہ اس کے اندر اتنا عذاب ہوگا، ایک تو جہنم کی آگ کا عذاب، جلنے کا عذاب، نہ اس کے اندر کوئی ٹھنڈی بات، نہ کوئی اس کے اندر پینے کی کوئی چیز، الا حمیما وغساقا، جو گرم پانی اور جس میں جہنمیوں کی پیپ ملی ہوئی ہوگی اور پیپ اور خون شامل ہوگا، اس طرح کا پانی ان کو دیا جائے گا، اور یہ ان کے لیے یہ انجام ہے جو دنیا میں نہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں۔ ایسے مجرموں کا محاسبہ کرنے کے لیے اور ایسے مجرموں کا مواخذہ کرنے کے لیے کہ جو دنیا میں کسی کی بات نہیں مانتے، یقیناً ایسا دن ہونا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اور یہی عقیدہ آخرت کی بہت بڑی منطقی دلیل ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو دنیا میں اچھے کام کرتے رہے، جنہوں نے ساری زندگی ڈر ڈر کے گزاری، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہے، اللہ کے انعامات کی امید رکھتے رہے، اور اپنا کردار بناتے رہے، اپنی کارکردگی پیش کرتے رہے، اور ساری زندگی انہوں نے اپنے نفس کی غلامی کو چھوڑ کر صرف اللہ کی غلامی میں گزاری، تو ایسے متقین جو اللہ کی رضامندی کے متلاشی اور اللہ کی ناراضگی سے ہر وقت بچنے کی کوشش میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی تو انعام ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ہاں، ایسے متقین ان کے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہوگی اس دن، ان للمتقین مفازا، ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، باغات ان کے ہوں گے، اس کے اندر مختلف قسم کے پھل ہوں گے، ہم عمر کنواری لڑکیاں ہوں گی، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، اس دن کوئی لغو بات اور کوئی جھوٹ بات نہیں ہوگی، یہ ساری کی ساری جزا، یہ سارا کا سارا بدلہ ان کو ان کی کارکردگی کا اور دنیا میں جو انہوں نے اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس دن کافر جو ہیں وہ حسرت کریں گے۔ اس سورت کے آخر پہ فرمایا کہ اس دن جب جہنمی جہنم کو دیکھ لیں گے، اپنے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، آج جو ہم نے عذاب سے ڈرایا ہے، انا انذرناکم عذابا قریبا، جو قریبی عذاب سے ہم نے آج ڈرایا ہے وہ تو ڈرا دیا ہے، اور تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، یعنی کفار کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قیامت کے دن یہی کفار جب اپنا انجام سامنے دیکھیں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، تو یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب جو شروع ہوگا وہ انسانوں سے بھی پہلے جانوروں کا حساب شروع ہوگا، اور جانوروں کے حساب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کسی قسم کی بے قاعدگیاں یا کوئی ظلم کا معاملہ جانوروں میں ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کا فیصلہ فرمائے گا،
اور گویا یہ علامتی طور پر اللہ تعالیٰ کے انصاف کی جو پرسین ہے، جو اللہ تعالیٰ کے انصاف کی انتہا ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے کسی بغیر سینگوں کی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا اور بغیر سینگوں کے بکری کو سینگ عطا فرما دے گا اور اس سے کہے گا کہ جتنا اس نے دنیا میں تجھے مارا تھا تو بھی اس کو مار لے۔ یوں ان کے معاملات آپس میں نپٹا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جنت کی خاک بنا دیا جائے گا، سارے جانور جو ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اور وہ خاک ہو جائیں گے۔ اس دن کافر جو اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوگا، جانوروں کو خاک ہوتے ہوئے دیکھ کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ آج میں بھی جانوروں کے ساتھ خاک ہو جاتا، مٹی ہو جاتا اور میں آج عذاب سے بچ جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ عذاب سے بچ نہیں سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حجت تمام فرما دی ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ النازعات ہے، اور سورۃ النازعات کا بھی بنیادی موضوع بعث بعد الموت اور عقیدہ آخرت ہے، اور حقیقت میں یہ اس میں ایک تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کا انتہائی برا انجام ہونے والا ہے، اور فرمایا جو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے والا ہے وہ فرشتوں اور ہواؤں کے ذریعے کائنات کو درہم برہم فرما دے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ تخلیق فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قطعاً کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ قیامت کیوں نہ قائم ہو، قیامت قائم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جو بڑے بڑے فرعون اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہنے والے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے والے، ان کے اوپر کون مواخذہ کرے گا، ایسے ظالموں کو کون پکڑے گا اگر قیامت نہ ہو۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی یہ اس طرح کے سرکش لوگ گزرے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت بنائی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اسی سورۃ النازعات کے آخر پہ اللہ کریم نے دو قسم کے رویوں کا ذکر فرمایا ہے جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے احکام سن کر جو اختیار کرتا ہے، وہ دو کی طرح کے رویے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو فوراً مان لیتے ہیں، عقیدہ آخرت پر بھی فوراً یقین کر لیتے ہیں، اس کا نام ہے ایمان۔ کوئی بات سن کر فوراً مان لیا جائے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اس کی مین میخ نہ نکالی جائے، اس کی پیچیدگیوں کی طرف نہ جایا جائے، اور تمام معلومات اپنی معرفت کی حد تک حاصل کرنے کی سعی کرنے کی بجائے خبر دینے والے کی خبر پر من و عن یقین کر لینا، یہی ایمان ہے۔ تو ایک تو اہل ایمان کا رویہ ہے، فوراً وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، عقیدہ آخرت کا یقین کرتے ہیں، اور انہیں ڈر، جواب دہی کا خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اپنے اعمال کا جواب کس طرح سے دیں گے۔ تو فرمایا جو بھی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بطور ٹھکانہ بنایا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، اور ڈرنے کا لازمی نتیجہ یہ ناظرین کرام نکلتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے یعنی جواب دہی کے تصور سے لرز گیا، اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے، اور اس کے بعد خواہشات کی پیروی کی بجائے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پیروی کرتا ہے۔ یہ کردار پر فرق پڑتا ہے ایمان سے۔ جس کا عقیدہ آخرت، جس کا عقیدہ توحید، جس کا عقیدہ رسالت اور تمام بنیادی جو ایمانیات ہیں وہ مکمل ہوں گے، کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام ہو، وہ تو پھر اللہ کا غلام بنتا ہے۔ اور ایسے اللہ کے غلام کے لیے اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اس کے لیے سوائے جنت کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے قبل اللہ کریم نے دوسرے رویے کا ذکر پہلے فرمایا ہے، اور وہ دوسرا رویہ یہ ہے جو سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ دنیا کی زندگی کو بالکل ترک کر دینا یہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی زینتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام نہیں فرمائیں، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ دنیا سے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ مت چھوڑو۔ یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن کوئی شخص اگر آخرت کی کاسٹ پر دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا آخرت کی قیمت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو بھی سامنے رکھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے پہلے میں دنیا بنا لوں، دنیا کو ترجیح دیتا ہے، یعنی
اپنی ترجیحات متعین کرتے وقت غلطی کر گیا، دنیا کو پہلے نمبر پر رکھ لیا، آخرت کو دوسرے نمبر پر رکھ لیا، فرمایا صرف ترجیحات کے فرق سے ہی اتنا فرق پڑتا ہے کہ یہ اس کا رویہ سرکشی کا رویہ قرار پاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کے لیے سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ گویا دو طرح کے انسانوں کے رویے ہیں اور دونوں کے انجام بھی مختلف ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے اس صورت کے اختتام پر کفار مکہ کے سوال کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اکثر یہ سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی، تو فرمایا اس کا جواب آپ یہ دے دیجئے کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ صرف ڈرا دیجئے، ان کو وارن کر دیجئے، تنبیہ فرما دیجئے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن قیامت جب آئے گی اور یہ قیامت کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے تو اس دن یہ کہیں گے ہمیں تو دنیا میں کام کرنے کا اور نیکیاں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ہم تو بہت تھوڑا عرصہ دنیا میں رہے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اس دن کہیں گے کہ یا تو ہم دن کا اگلا پہر یا پھر دن کا پچھلا پہر بہت تھوڑا عرصہ ہم نے دنیا میں گزارا ہے، ہمیں وقت ہی نہیں مل سکا قیامت کی تیاری کا۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ عبس ہے، اور سورہ عبس کے اندر اللہ کریم نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حقیقت میں انسانی نفسیات ہے اور تمام انبیاء کرام کا بھی یہ طریقہ کار رہا کہ ان کا فطری رجحان سرداران، جو قوم کے سردار تھے اور جو مقتدر طبقہ تھا، اس کی طرف ہوتا تھا، اس لیے کہ لوگ جو کمزور لوگ ہیں وہ سرداروں کی بات مانتے ہیں، اور اگر کوئی ایک سردار مومن بن جائے تو اس کے پیچھے اس کی پوری قوم جو ہے اور اس کا پورا قبیلہ اس کے مومن بننے کے امکانات ہوتے ہیں۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی کفار کے سرداروں کی طرف تھا، ان کے مقتدر طبقے کی طرف تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان قبول کرنے والے بن جائیں۔ آپ ان کی طرف سب کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے تھے، لیکن زیادہ توجہ دین کی تبلیغ کے حوالے سے آپ سرداران کی طرف ان کو ہر موقع پر تبلیغ فرماتے تھے تاکہ وہ لوگ جو اسلام کی دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں ان کی دشمنی بھی کم ہو اور وہ ایمان کی دولت ان کو نصیب ہو جائے، اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں مومن بن سکتے ہیں۔ یہی انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہوتا ہے، اور یہی انبیاء کی جو تبلیغی مشن ہے اس کا بنیادی تقاضا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری تاریخ کے اندر انبیاء کی تکذیب کرنے والے سب سے پہلے قوم کے سرداران ہی ہوتے ہیں، اور سردار ہی تکذیب کرتے ہیں، بڑے لوگ ہی تکذیب کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کی قوم چلتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سرداران قریش کے پاس بیٹھے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے، اتنی دیر میں ابن ام مکتوم، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہ تشریف لے آئے جو ایک نابینا صحابی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی اس طرح سے تھے کہ حضرت خدیجہ کے ماموزاد تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تشریف لائے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہیں لگا کہ اس دوران ڈسٹربنس ہو جائے اور ابن ام مکتوم جو ہیں وہ آ جائیں۔ آپ قدیم الاسلام تھے، اور قدیم الاسلام ہونے کے انتہائی مخلص مسلمان، اور باوجود اس کے کہ آپ نابینا تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو مدینہ میں اپنا جانشین بھی مقرر فرمایا جب کبھی آپ سفر کے لیے باہر گئے۔ لیکن جب اس موقع پر اور اس محفل میں حضرت ابن ام مکتوم تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہیں لگا۔ آپ کے چہرہ اقدس پر کچھ ترش جو تلخی کے آثار نمایاں ہوئے۔ ان تلخی کے آثار کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں نہ صرف بیان فرمایا بلکہ ساتھ فرما دیا کہ وہ جو سارے قریشی سردار ہیں ان کو آپ دعوت دے رہے ہیں، ان میں سے کسی شخص کے ایمان لانے کی توقع نہیں ہے، اور جو شخص پہلے سے صاحب ایمان ہے اور اس شخص کو وہ آپ کے پاس مزید تزکیے کے لیے آیا ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ نظر انداز فرما رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم جو دی گئی، حقیقت میں یہ بالواسطہ کفار کو ڈانٹ تھی اور ان کی تحقیر تھی۔ گویا اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ان کی تحقیر فرمائی کہ تم تمام سرداروں کے مقابلے میں یہ اکیلا نابینا صحابی اللہ کے ہاں زیادہ درجے والا ہے اور یہ زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ گویا بلا واسطہ ان کفار کے سرداروں کی تحقیر بھی ہوئی اللہ کی طرف سے، اور ان کو گویا ڈانٹ بھی پلائی گئی۔ پھر ناظرین کرام اس سورت کے آخر پہ
مختلف اس کے اندر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید دیے ہیں اور دلائل آخرت دیے ہیں، دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جتنی دنیا کے اندر نعمتیں ہیں، انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری توحید کے بھی دلائل ہیں اور آخرت کے بھی دلائل ہیں۔ اور پھر آخر پہ قیامت کا منظرنامہ کہ جب قیامت آ جائے گی، وہ جو چنگھاڑنے والی وَإِذَا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، جب وہ قیامت آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن ایک عجیب و غریب معاملہ ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی شخص کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، نہ باپ بیٹے کو پوچھ رہا ہوگا، نہ بیٹا باپ کو، اور نہ کوئی شخص اپنے بھائیوں کو، بیوی کو، ماں کو، تمام رشتے بھول جائیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ناظرین کرام، اس انتہائی خوفناک منظر میں اللہ کریم نے ایک بہت بڑی خوشخبری اہل ایمان کو یہاں پہ فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، یعنی انتہائی خوفناک سچویشن کے اندر بھی کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، اور نہ صرف چمک رہے ہوں گے بلکہ فرمایا ضاحکۃ مستبشرہ، وہ خوش ہوں گے اور آپس میں ہنس رہے ہوں گے۔ تو فرمایا لیکن یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کفار و منافقین کے جو چہرے ہیں ترہقها قترہ، ان کے اوپر سیاہی ملی ہوئی ہوگی، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اس لیے کہ یہ فاسق و فاجر اور کفار لوگ ہیں جنہوں نے کردار پیش نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے کردار سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ تکویر ہے، اور سورہ تکویر کے اندر بھی عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے، اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور آپ کی لائی ہوئی دعوت کی حقانیت کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، اور قیامت کے مراحل کا بھی ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی اور جو اس کا پہلا مرحلہ ہوگا تباہی، ایک دفعہ جس وقت پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے اذا الشمس کورت، کہ جس دن جو سورج ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا اور ستارے جو ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، پورا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی، اس کا بھی ذکر ہے، اور جب تباہی کے بعد دوبارہ نئی دنیا بنائی جائے گی اس کا ذکر بھی ہے۔ اور فرمایا اس دن جو بچی زندہ گاڑی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم میں جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ گویا اس سے کہنا یہ مقصود ہے کہ جن لوگوں نے یہ قبیح حرکات کیں اور اتنے قبیح جرم کیے، ان سے اس دن پوچھا جائے گا کہ تم نے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا تو کس جرم میں کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن قیامت کا جو منظرنامہ ہے، جب حشر برپا ہوگا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس دن جو تمام صحیفے ہیں، تمام جو اعمال نامے ہیں، وہ سارے کھول دیے جائیں گے، سب کے سامنے کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ نشرت کا معنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نشر کیا جائے گا، یعنی تمام کے تمام اعمال نامے نشر کیے جائیں گے، ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کس طرح کا ہے۔ گویا عذاب تو آخرت کا اس کے بعد آئے گا، لیکن کفار و منافقین کو جو صحف کے کھولنے کی وجہ سے، اعمال نامے ساری دنیا کے سامنے رکھ دینے کی وجہ سے ایک شدید قسم کی رسوائی اور ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا اس دن جو ہے وہ جہنم بھی دہکا دی جائے گی جہنمیوں کے لیے، اور وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت تیار کر دی جائے گی اور قریب کر دی جائے گی ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حشر اہل ایمان میں فرمائے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس کا دفاع کیا گیا ہے۔ آپ کی ذات کے بارے میں جو مختلف قسم کے شبہات تھے کفار مکہ کے، ان کا تذکرہ کر کے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک دیوانہ کہتے تھے، تو فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قطعاً کوئی ایسی بات دیوانگی والی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حق لے کے آئے ہیں، اور تم جو الٹے پھرے جاتے ہو فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو تعلیم آئی ہے وہ بھی سچی، آپ کی ذات بھی سچی، اور جو آپ کے پاس ذکر ہے، یہ آپ کے پاس جو نصیحت ہے، آپ کے پاس جو قرآن ہے، فرمایا یہ ہر اس شخص کے لیے جو سیدھے رستے پر جانا چاہے اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنا کے نازل فرمایا ہے، اور کوئی شخص جو ہے اس کو مانے یا نہ مانے۔ یوں اللہ کریم نے رسالت کا عقیدہ رسالت کا دفاع بھی کیا ہے،
اور ذات رسالت کا بھی دفاع فرمایا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ انفطار ہے، اور سورہ انفطار کے اندر ایک دفعہ پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، اور یہ جو کچھ یہاں پہ موجود ہے سب کچھ یہاں پہ دھرا رہ جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں بچے گی، اور انسان سے یہ کہا جائے گا، یا ابھی کہا جا رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا جو تو اللہ کریم سے غافل ہو گیا۔ وہ اللہ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا فرمایا، جس نے تجھے درست کیا، خوبصورت انسان بنایا، جس نے یہ سب کچھ فرمایا، جو اللہ کریم ہے اور مہربانی فرماتا ہے، کیا خیال ہے کہ وہ اللہ انصاف نہیں کرے گا؟ یقیناً اس نے انصاف کرنا ہے، اور انصاف کے لیے اس نے ایک دن بنایا ہے، اور اسی کا نام قیامت ہے۔ فرمایا کلا بل تکذبون بالدین، تم قیامت کے دن کا، اس بدلے کے دن کا انکار کیسے کر سکتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین تمہارے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، ہر حرکت تمہاری نوٹ ہو رہی ہے، اور کامیابی یا ناکامی کا انحصار تمہارے اپنے ہی اعمال نامے پر ہے، جو قیامت کے دن سامنے کر دیا جائے گا، اور اس دن پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ المطففین ہے، اور سورۃ المطففین کے اندر مختلف قسم کی جو بد اخلاقیاں یا بے ایمانی یا بد دیانتی ہے اس پر گرفت فرمائی گئی ہے، اور گویا یہ فرمایا گیا ہے کہ جو اخلاق کی زیادتیاں ہوتی ہیں یا بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، اخلاق کا بھی ڈائریکٹ تعلق عقیدہ آخرت کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ آخرت کمزور یا مبہم ہوتا ہے، یا جو آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کے انکاری ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ بے ایمانیوں اور بد دیانتیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ جو لوگ آخرت کی جواب دہی کا تصور رکھتے ہیں، ہر لمحہ لرز جاتے ہیں کہ ان کو اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، لہٰذا وہ کسی بھی قسم کی بد دیانتی میں نہیں پڑتے۔ تو فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور لیتے وقت پورا لیتے ہیں، دیتے وقت جو ہے وہ وزن میں کمی کر دیتے ہیں، حقیقت میں ان لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ لوگ، ان کا عقیدہ آخرت مبہم ہو گیا ہے، اور ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، ایک بہت بڑا دن ہے، اس دن تمام لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا پھر دو قسم کا انجام ہے، جو لوگ نیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو علیین، اونچی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے گا، اور مکذبین جو ہیں ان کے لیے، جو جھٹلانے والے ہیں، جو عقیدہ آخرت کے جھٹلانے والے ہیں، فرمایا ثم انہم لصال الجحیم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن جہنم بنایا۔ یعنی ابتداً ایک جو اچھی نیک روحیں ہیں وہ علیین میں جاتی ہیں، اور جو بد روحیں ہیں، مجرمین کی جو روحیں ہیں، وہ سجین میں جاتی ہیں، لیکن سجین والوں کا انجام گویا وہاں پہ جہنمیوں کا جو ہے وہ، جہنمیوں کے عذاب کی ابتدا سجین میں شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم کی صورت میں نکلتا ہے، جبکہ علیین والے جو ہیں یہ جنتی لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی۔ اور فرمایا علیین کیا ہے؟ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک رجسٹر ہے جس کے اندر جنتیوں کے نام لکھے ہیں، اور فرمایا کہ جو جنت ہے ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ سارے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اور بلند تختوں پہ بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کے چہروں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی تازگی اور نعمتوں کی وجہ سے ایک خوشگواری اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور ان کو مہر بند شراب پلائی جائے گی، طرح طرح کی وہاں پہ نعمتیں ہوں گی۔ فرمایا جو لوگ دنیا میں مسابقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرنے والوں کو جنت حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ان لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کو استہزاء کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ مومنین سے ہمیشہ وہ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں کہ ان کو مذاق اڑاتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، مومن پاس سے گزرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو کنکھیوں سے اشارے کرتے ہیں، آنکھوں سے ان کی طرف اشارے کر کے گویا مزید ان کا استہزاء کرتے ہیں۔ تو فرمایا جب ایک دن آئے گا یہ ہمارے پاس آ جائیں گے تو دنیا میں جو مذاق اڑانے والے ہیں قیامت کے دن ان کا مذاق اڑے گا، اور مومن جو بلند تختوں پر بیٹھے ہوں گے وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے کہ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، ان کے کرتوتوں کا بدلہ ان کو ٹھیک ملا ہے کہ جس طرح کے کرتوت یہ دنیا میں کرتے رہے اسی طرح کا ان کو بدلہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس دن کے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ پھر ناظرین کرام سورۃ الانشقاق ہے، اور سورۃ الانشقاق کے اندر بھی وہی موضوع قیامت اور آخرت کا، اور اس میں اللہ کریم نے انسان کی جو محنت اور مشقت ہے اس کے نتیجے کی بات کی ہے کہ ہر شخص، پہلے قیامت کا منظرنامہ اللہ کریم نے بیان فرمایا، اور قیامت کے منظرنامے کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ ہر انسان کی جو فطرت ہے اللہ کریم نے ایسی بنائی ہے کہ وہ ہر دم محنت کرتا ہے، اور محنت بھی کیسے کرتا ہے کہ اس کی محنت ہر وقت جاری رہتی ہے جب تک اس کی موت واقع نہیں ہو جاتی۔ فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو محنتی اور مشقتی پیدا کیا گیا ہے، اور تیری اس مشقت کا سفر ہر وقت جاری ہے جب تک کہ تیری اپنے رب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو جاتی۔ تو مشقت اور محنت کرتا کرتا اپنے اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، اور اس دن جو ہے جو لوگ نیک عمل والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ ہر لمحہ گویا اس محنت کے نتیجے میں یا تو جنت کے قریب ہو رہا ہے یا تو جہنم کے قریب ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کے اعمال اور جن لوگوں کے پوری زندگی کا مطمع نظر یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، گویا وہ ہر لمحہ ہر قدم پہ جنت کے قریب ہو رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی خواہشات نفس پر چلتے ہیں، یا دیگر موٹیوز ان کے اعمال کے دیگر محرکات ہیں دنیا کمانے کے لیے یا دنیا پرستی کے لیے یا ہوس پرستی کے لیے، فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم دے گا۔ یہ قیامت کے دن یہی بات اسی سے پتہ چلے گا، قیامت کے دن جو اعمال نامہ ملنا ہے وہ اسی کی بنیاد پر ملنا ہے۔ فرمایا جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا وہ وہاں پہ بہت خوش ہوگا اور اپنے اہل و عیال کو اپنا اعمال نامہ دکھا رہا ہوگا، اور جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، بلکہ یہاں پہ فرمایا ان کو وراء ظہری، ان کو پشت کے پیچھے سے اعمال نامہ دیا جائے گا، جس کی مختلف کیفیات حضرات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم اس کے ساتھ اس کو اپنے سامنے کرنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے، اور اس کی پشت کے پیچھے سے ہی اس کو اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا، اور یہ بھی گویا ایک تحقیر اور ذلت کا ایک منظر ہوگا جو کفار کو اعمال نامہ دیے جانے کے وقت لاحق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اس صورت میں سورۃ الانشقاق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی موضوع بیان فرمایا ہے کہ انسان کی زندگی کی ساری محنت جو ہے یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، محنت کا بدلہ دیے جانا یہ ایک انتہائی لاجیکل منطقی بات ہے۔ اسی منطقی نتیجے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کریم نے قیامت بنائی۔ پھر ناظرین کرام سورۃ البروج ہے، اور سورۃ البروج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہمت افزائی فرمائی گئی ہے، آپ کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ گزشتہ جو اقوام تھیں ان پر بھی جو ایسے ظالم لوگ ہوتے رہے، جو ان پر ظلم ڈھاتے رہے، ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے صرف ایمان کی وجہ سے عوام الناس کو آگ کے گڑھے کھدوا کر ان میں پھینک دیا، اتنے سخت عذاب لوگوں کو جھیلنے پڑے اور ظالموں کی وجہ سے اور ظالم بادشاہوں کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ تو جہنم کے عذاب میں جلیں گے جن لوگوں نے اس طرح سے کیا، اور صرف اس وجہ سے ان سے انتقام لیا کہ ان لوگوں نے اللہ پر ایمان کا اظہار کیا تھا۔ تو فرمایا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ ان بطش ربک لشدید، اہل ایمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فوز الکبیر بہت بڑی کامیابی رکھی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اور رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور وہ ان کو پکڑے گا جو لوگ دنیا میں ظلم کا کردار اپناتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الطارق ہے، اور سورۃ طارق کے اندر اللہ کریم نے آسمانوں اور ستاروں کا ذکر فرما کے، اور خاص طور پہ ایک ستارے کا جو صبح کے وقت چڑھتا ہے، فرمایا کہ ایک بالا تر ہستی کی نگرانی کے بغیر یہ آسمان اور ستارے کیسے قائم رہ سکتے ہیں۔ گویا اللہ کریم اس ساری کائنات کی مانیٹرنگ فرما رہا ہے، کوئی ستارہ اپنی مرضی سے نہیں چڑھتا، کوئی اس کائنات کا کوئی سسٹم، کوئی نظام جو ہے اپنی مرضی سے نہیں چلتا، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس میں چل رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک قطرہ آب سے جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عدم سے تخلیق فرمایا، کیا وہ ان سب کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سب کو بنانے والا ان کو دوبارہ بنانے پر قادر نہ ہو؟ وہ یقیناً ان کو دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ تو فرمایا کہ انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے جس دن ظالموں کو ظلم کا بدلہ ملے،
مظلوموں کو انصاف ملے۔ تو فرمایا اسی لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے یوم تبلی السرائر، یہاں پہ لوگ باتیں چھپا لیتے ہیں، حقیقتیں چھپ جاتی ہیں، راز راز ہی رہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن قیامت کا دن اللہ نے وہ رکھا ہے یوم تبلی السرائر، سارے کے سارے راز باہر آ جائیں گے، کوئی راز اس دن راز نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الاعلیٰ ہے، اور سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید اور آخرت کے بیان کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات دی ہیں کہ آپ کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کامیابی کی جو کلید ہے وہ بتائی گئی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر 3 خصوصیات ہوں گی۔ پہلی خصوصیت یہ کہ وہ تزکیہ کریں، یعنی پاکیزگی اختیار کریں۔ اس پاکیزگی سے مراد ناظرین کرام ظاہری اور باطنی پاکیزگی دونوں مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے عقیدے جو ہیں وہ ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک ہونے چاہیے، اور ان کے عقیدوں کا تزکیہ ہونا چاہیے، خالص عقیدہ توحید ان کے دل میں ہوگا، تو یہ بنیادی اور پہلی شرط ہے کسی بھی شخص کی کامیابی کے لیے۔ دوسری یہ ہے وذکر اسم ربہ فصلی، ایک تو نماز ہے کہ اس کو نماز پڑھنی چاہیے، نماز کی پابندی کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ اور تیسری بات ہے وذکر اسم ربہ، کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور اللہ کے ذکر میں مختلف چیزیں ہیں، اور سب سے بہترین اللہ کا ذکر وہ ہے جو مسنون ذکر ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو موقع بموقع دعائیں سکھائی ہیں، وہ بہترین عبادت اور بہترین ذکر ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے عقیدے کو پاک رکھتا ہے اور پھر ظاہری صفائی اور طہارت بھی رکھتا ہے، اگر ظاہری طہارت کے اندر بھی کوئی کمی رہ گئی تو ساری کی ساری عبادات ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا بنیادی طور پر ظاہری اور باطنی تزکیہ، عقیدے کے طور پر بھی انسان پاک ہو اور کپڑے بھی اس کے پاک ہوں، ظاہری طور پر بھی پوری طہارت اور صفائی کا اہتمام ہو، اور پھر وہ نماز قائم کرے، اس نماز کا بھی لطف اور ہوتا ہے اور وہ کامیابی میں کردار ادا کرتی ہے۔ اور جو آخری بات کہ وہ پھر ذکر اللہ کا کرے، یعنی موقع بموقع دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان ساری دعاؤں کو انسان پڑھتا رہے تو یہ بہترین ذکر ہے۔ کوئی موقع شاید ایسا نہیں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں سکھائی۔ گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا شروع کرتے وقت، کھانا ختم کرتے وقت، حتیٰ کہ بیت الخلاء جاتے وقت اور بیت الخلاء سے واپس آتے وقت، بازار جاتے وقت، مختلف یعنی سوتے وقت، سو کر اٹھتے وقت، ہر وقت کی دعائیں، سیڑھیاں چڑھتے وقت، سیڑھیاں اترتے وقت، یہ جتنی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، انسان اگر اس کا اہتمام کر لے تو یہ بہترین ذکر بھی ہے اور بہترین عبادت بھی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الغاشیہ ہے، اور سورۃ الغاشیہ کے اندر قیامت کا منظرنامہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ سارے عالم پر چھا جانے والی جو آفت ہے وہ اس کا تمہارے پاس خبر نہیں آئی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وہ غاشیہ جو چھا جانے والی ہے، اچانک جب قیامت آئے گی تو سب پر چھا جائے گی۔ فرمایا اس دن کی جو سب سے خطرناک اور خوفناک بات، وہ جو خوفناک بات ہے اور جو جس کے بارے میں انسان کو فکر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس دن وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، اس دن وہ بہت سارے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، اور یہ چہرے کون سے ہوں گے؟ یہ وہ نہیں ہوں گے جنہوں نے عمل نہیں کیے، بلکہ فرمایا عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، کہ وہ جلتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، گویا وہ محنت، وہ مشقت جو ساری زندگی کی بھی، اس کر کر کے محنت تھک گئے، لیکن محنت غلط سمت میں تھی اور غلط مقاصد کے لیے تھی۔ ہر وہ عمل اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے جس کے اندر 2 بنیادی شرائط نہ پائی جائیں، اور 2 بنیادی شرائط کیا ہیں؟ ایک تو ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کے اندر یہ شرط پائی جانی چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہر عمل انسان کا اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو پھر انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں مقبول عمل ہے، پھر وہ محنت ضائع نہیں جاتی۔ لیکن جو محنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یعنی ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو، تو فرمایا ایسے ساری زندگی محنت کرنے والے جو کر کر کے محنتیں تھک چکے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، انتہائی خوفناک بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جنتیوں کی جنت کے لیے مختلف انعامات کا
تذکرہ فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ جنت کا شوق رکھیں۔ فرمایا جو متقین ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور وہ جنت جو ہے وہ اس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں اور بلند جنتیں ہوں گی، اس کے اندر کسی قسم کی لغو بات نہیں ہوگی، اور جو قطاروں کے اندر جو ہے آب خورے اور پیالے رکھے ہوں گے، اور ان کو ہر طرح کی جو ہے اللہ تعالیٰ اس بستر لگے ہوئے ہوں گے، اپنے تختوں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، اور یہ سارا منظر اس لیے بیان فرمایا کہ متقین زیادہ رغبت کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تاکہ وہ قیامت کے دن یہ جنت حاصل کر سکیں۔ اس صورت کے اختتام پر فرمایا کہ ذرا غور کرو، افلا ینظرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اونٹ بنایا ہے وہ کیسے بنایا گیا، الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، آسمان کس طرح بلند کیا گیا، چھت ایک ایسی چھت بنائی جس کے نیچے ستون بھی کوئی نہیں ہے اور کسی سہارے کے بغیر کھڑی ہے، اتنی بڑی چھت، اتنا بڑا کارخانہ بغیر سہارے کے کھڑا ہونا یہ قابل غور بات ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کس طرح گاڑا گیا اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اتنی لمبی چوڑی زمین کس طرح بچھائی گئی۔ تو فرمایا وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، جس نے اونٹ بنایا، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، پہاڑ گاڑ دیے، اور فرمایا کہ وہ خدا کیا تمہیں دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور اس ننھی سی مخلوق، یعنی اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا فرمانے والا ایک ننھی سی چھوٹی سی مخلوق، پہاڑوں کے مقابلے میں، آسمان کے مقابلے میں، اتنے بڑے بڑے جانوروں کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت ہے، انتہائی چھوٹی سی مخلوق ہے۔ تو فرمایا کیا اس کو یہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ فذکر انما انت مذکر، فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت فرماتے رہیے۔ دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کی نشانی بتا رہی ہیں، اور اس کے اندر آخرت کی نشانیاں بھی ہیں، اور تمام کے تمام جو بنیادی عقائد ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ ان کی طرف توجہ نہ کریں، جیسا سورہ یوسف کے اندر فرمایا تھا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں جس کے پاس سے یہ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُورِدُونَ، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آخر پہ فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر جب یہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو وہاں ان کا حساب ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمیں آسان حساب، ہمارے حساب کو آسان فرما دے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ تو پکڑا گیا، من حسب عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا اس کو یقیناً عذاب ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یہ پھر آسان حساب کا کیا مطلب ہے، حساب یسیرہ کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حساب یسیرہ تو صرف ایک اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اس کو پاس ڈکلیئر فرما دیں گے کہ یہ کامیاب ہے، اور کامیاب ہو جائے گا۔ جس کا حساب شروع ہو گیا، تفصیلی طور پر ایک ایک جزیات کا حساب شروع ہو گیا، وہ حساب دے ہی نہیں سکتا۔ ہر شخص نے اللہ کی رحمت سے ہی بخشا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے اس سخت حساب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الفجر ہے، اور سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی 10 راتوں کی، اور ان 10 راتوں سے ذی الحج کی 10 راتیں مراد لی ہیں، مخلوق کے جوڑوں کی یا جفت اور طاق کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اس کو بعض مفسرین نے کہا یوم نحر اور یوم عرفہ اس سے مراد ہیں، اور گزرتی ہوئی رات کی قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، فرمایا کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، اور جو بڑے بڑے سرکش ہیں، عاد سمود کی اقوام جو تھیں، وہ جو سرکش اقوام تھیں، اور اسی طرح فرعون کی قوم، اور اس طرح کے جو دیگر سرکش ہیں جن کو دنیا میں بھی ملیا میٹ کر دیا گیا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، ان کے ظلم کا حساب کیا قیامت کے دن لیا نہیں جانا چاہیے؟ ان کے ظلم کا حساب ہونا چاہیے۔ یہی منطقی تقاضا ہے، اور اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت بنائی۔ اور فرمایا کہ جب مومن اگلے مراحل میں جاتا ہے، جس نے زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق گزاری ہوتی ہے، اس کو پھر ایک ندا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو اپنے رب کی طرف راضی راضی خوشی خوشی لوٹ جا۔ گویا اس کو دنیا سے جانے کے بعد زیادہ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں پریشانیاں ہوتی ہیں، جو ہی موت آتی ہے، موت کے بعد اس کا انتقال یعنی منتقلی
اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے اور فوری طور پر اللہ کی طرف سے اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی، جامع دعا، جس کے آخری الفاظ بھی یہ ہیں کہ اللہ میری موت کو دنیا کی پریشانیوں سے نجات کا باعث بنا دے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر، کہ اللہ میری جو زندگی ہے اس کو ہر دم نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا، اور جو میری موت ہے اس کو ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کی پریشانی سے راحت اور اطمینان کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل ایمان کی سی موت نصیب فرمائے اور اطمینان والی موت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے، اور سورۃ البلد کے اندر اس حقیقت کی طرف نشاندہی فرمائی گئی ہے کہ دنیا میں انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے غافل ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی ہر لمحہ اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، انسان غفلت میں مبتلا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری جد و جہدیں، یہ ساری جو کوششیں انسان کر رہا ہے اور جتنی صلاحیتیں اس کو دی گئی ہیں، جتنی نعمتیں اس کو عطا فرمائی گئی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا امتحان نہ لیا جائے؟ فرمایا اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے ہیں، اور جو شخص شکر گزار بنتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، اور جو ناشکرا ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو کامیابیاں ہیں یہ صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جو غلام کو آزاد، اس کی چند خصوصیات یہاں پہ بیان فرمائیں کہ جو غلام کو آزاد کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ انتہائی سخت حالات میں بھی مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور فرمایا کہ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور باہمی طور پر شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو اس طرح کی خصوصیات رکھنے والے ہیں یہ اہل ایمان ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں کامیاب ٹھہریں گے، جبکہ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں، اور یہ لوگ ناکام اور یعنی فیل لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ناکامی سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ شمس ہے، اور سورہ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے سورج چاند کی، دن رات کی، زمین و آسمان کی، اور ایک دوسرے سے جو مختلف اور اثرات کے اعتبار سے متضاد چیزیں ہیں ان سب کی قسم اٹھا کے اس حقیقت کی نشاندہی فرمائی ہے کہ انسان کا جو نفس ہے، نفس انسانی، یہ بھی دو طرح کی کیفیات رکھتا ہے۔ اس کے اندر نیکی بھی ہے، اس کے اندر بدی بھی ہے، دونوں نیکی اور بدی اس کے اندر الہام فرما دیے گئے ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ودیت فرما دی ہیں، اور اس کے اثرات بھی مختلف ہیں۔ جو نیکی کے پیچھے چلتا ہے اس کا اثر کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے، جو برائی کے پیچھے چلتا ہے اس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں نکلے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اس نفس کو برائیوں سے، آلودگیوں سے جو پاک کر لے گا اور اس کے اندر صرف نیکی ہی نیکی رہ جائے گی، وہ کامیاب ہوگا۔ اور وقد خواب من دساها، جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا برائیوں سے اور وہ اس کے اندر برائیاں ہی برائیاں رہ گئیں، نیکیاں حاصل نہ کر سکا، فرمایا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ اللیل ہے، اور سورۃ اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سورت کی جو مجموعہ ازداد کائنات ہے اس کی طرف توجہ دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دو طرح کے اعمال انسان کرتے ہیں اور دو ہی طرح کے نتائج نکلتے ہیں۔ جن لوگوں کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کا عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی مرضی کے لیے اور اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ عمل کرتے ہیں، وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الضحیٰ ہے، اور سورۃ الضحیٰ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو مختلف انعامات عطا فرمائے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ یتیم تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پناہ دی، جب آپ غافل تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، جب آپ فقیر تھے یا جس وقت آپ کے پاس مالی مشکلات تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان مالی مشکلات کو غنا میں بدل دیا اور آپ کو تمنگری عطا فرما دی۔ یہ تین انعامات کا تذکرہ ہے اور تین ہی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے کہ آپ یتیم پر سختی نہ کیجئے، سائل کو جھڑکیے نہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے قرآن پاک اس کا ذکر کیجئے، جس بھی طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کا ذکر کرتے رہیے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ عرصہ تک وحی کی بندش ہو گئی تھی، اور کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے شروع کر دیے تھے۔ آپ کے ساتھ جو بھی کوئی تھا، یعنی کفار مکہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ ایک شیطان ہے،
نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کا شیطان آپ کا ساتھ چھوڑ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی ہے۔ یہ دونوں صورتیں جو سورۃ الضحیٰ اور اس کے بعد آنے والی سورہ الم نشرح ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انعامات کا تذکرہ فرما کر آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح کے بھی برے حالات ہو جائیں، انسان اگر یہ دونوں صورتیں پڑھ لے تو امتیوں کے لیے بھی رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی اور اطمینان کا سامان کر دیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، انسان انتہائی پریشانی کے عالم میں ہو، اس کو پریشانیاں تمام اطراف سے گھرے ہوئے ہوں، یہ بات پڑھ لے، یہ اللہ کا فرمان پڑھ لے کہ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور تمہاری بعد میں آنے والے دن پہلے دنوں سے اچھے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تیرا رب تجھے وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ یعنی یہ کتنے ہر طرح کی جو بدترین حالات ہیں ان میں بھی یہ تسلی اور تشفی کی صورتیں ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مزید 3 انعامات کا ذکر فرمایا ہے سورہ الم نشرح کے اندر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تیرا سینہ ہم نے نہیں کھولا، تیرا بوجھ ہم نے نہیں اتارا، اور فرمایا تیرا ذکر جو ہے وہ ہم نے بلند کر دیا، جہاں اللہ کا ذکر آئے گا وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بہت شان عطا فرمائی ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ دل شکن حالات میں پریشانی تو ویسے ہی نہیں کرنی، فراخی میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا، کہ جو پریشانی کے حالات ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فراخی اور خوشحالی کے حالات بھی بنائے ہیں، اور حالات جس بھی طرح کے ہوں اپنے مشن پر ڈٹے رہیے اور اپنے رب کو پکارتے رہیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ التین ہے، اور سورۃ التین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساخت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان کو بہترین ساخت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن انسان اپنے کردار کی وجہ سے اعلیٰ ترین منازل پر بھی فائز ہو سکتا ہے، اور یہ بدترین اور اسفل ترین مخلوق بھی بن سکتا ہے۔ یعنی اگر انسان کردار اچھا بنائے تو یہ اعلیٰ ترین یعنی فرشتوں سے بھی بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کردار اچھا نہ بنائے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس ذلت و رسوائی سے بچنا چاہے، کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بچیں گے جو ایمان اور اس کے مطابق کردار کو اپنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ العلق ہے، سورۃ العلق کے اندر وہ پہلی 5 آیات نزول کے اعتبار سے پہلی وحی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اقرا بھی فرمایا 2 دفعہ، 2 دفعہ رب کا ذکر ہوا، 2 دفعہ انسان، اور 2 دفعہ علامہ کا ذکر ہوا۔ تو یہ گویا خصوصی رہنمائی تھی کہ دنیا میں تعلیم جس بھی طرح کی ہوگی اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جائے کہ وہ تعلیم انسان کو رب کے ساتھ جوڑنے والی ہو۔ ایسی تعلیم حاصل کرنا، یہ گویا تعلیم کی مقصدیت اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی وحی کے اندر فرما دی تھی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوی مشن تھا اس سے آگاہی فرمائی گئی ہے، اور پھر سرکشوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اور آیت نمبر 6 سے لے کر آخر تک ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ابو جہل نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج کر دیا تھا کہ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، یعنی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پاؤں رکھ کے نعوذ باللہ من ذالک آپ کی گردن کچل دوں گا۔ اس پر اس نے ایک دفعہ ارادہ بھی کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے برے ارادے سے بڑھنے کا ارادہ کیا، اور برے ارادے سے وہ آگے بڑھا، لیکن اس کے آگے کوئی ایسی چیز آئی اور ایک بہت بڑا کوئی آگ کا الاؤ جو ہے اس کے آگے آ گیا، اور اس نے وہ یوں پیچھے ہٹنے لگا اور اپنا بچاؤ کرنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج اگر یہ آگے بڑھتا یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ کریم نے یہاں پہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ اگر جو بدترین آدمی ہے وہ اگر اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو لے آئے، وہ بھی اپنے مددگاروں کو بلا لے، ہم بھی اپنے کارندوں کو بلا لیتے ہیں، تو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ آ جائے۔ اور آخر پہ فرمایا کہ جو شخص سجدہ کے عمل کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کے بارے میں بری نیت رکھتا ہے، وہ بڑا بدبخت ہے، اس کو اتنا نہیں پتہ کہ یہ سجدہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، اور جو شخص بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے اس کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ القدر ہے، اور اس میں ایک عظیم رات کی خبر بتائی گئی ہے کہ وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیکن اس رات کے عظیم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے،
اور اس رات کے اندر فرشتے اہم امور کے فیصلے لے کر اللہ کے حکم سے نیچے اترتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، جو کہ سلامتی والی رات ہے، اس کو بڑی ہی جلیل القدر رات بنایا ہے، اور اس کی ساری قدر یعنی لیلۃ القدر کی جو عظمت ہے، اس کی عظمت کی وجہ اللہ کے قرآن کا نزول ہے، اور اللہ کا قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کا کلام ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جس چیز کے ساتھ، جس زمانی اور مکانی اشیاء کے ساتھ یہ منسلک ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں عظیم ہو جاتی ہیں۔ جس نبی پر اترا وہ نبی عظیم ہو گیا کائنات کا، جس شہر پہ اترا وہ شہر کائنات کا عظیم ترین شہر ہو گیا، اور جس رات میں اترا وہ عظیم ترین رات ہو گئی، اور جس مہینے میں اترا وہ مہینہ عظیم ترین ہو گیا۔ گویا قرآن کے ساتھ جو شخص تمسک اختیار کرتا ہے وہ عظمتوں کی منازل طے کر لیتا ہے۔ انسانوں نے بھی اگر عظمتیں لینی ہوں، اپنے رب کی طرف بڑھنا ہو، تو ان کو قرآن کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے۔ یہی سورۃ القدر کا پیغام ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ بینہ ہے، اور سورہ بینہ میں یہ اس حقیقت کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، یہ مدنی صورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ لوگ شرک اور کفر سے باز آتے اور ایمان کی طرف آتے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ تمام انبیاء کی یہ دعوت جو تھی، یہی دعوت توحید تھی، اور بہترین مخلوق وہ ہے جو انبیاء کی دعوت کو مان کر اللہ کی بندگی شروع کر دیتی ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر اور دائمی جنتیں رکھی ہیں۔ اور جو لوگ یہ نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسولوں کی بات نہیں مانتے، فرمایا وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں، اولئک ہم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ زلزال ہے، اور سورہ زلزال میں اس عظیم زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے جب زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی، اور یہ اپنے سارے بوجھ نکال کے ساری خبریں لوگوں کو بتائے گی۔ انسان حیران ہو جائے گا کہ یہ بے جان، جس کو میں دنیا میں قطعاً کسی خبر کے لائق نہیں سمجھتا تھا، اس کو بے جان سمجھتا تھا، اس کے اوپر جرم کرتا تھا، اس کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، ساری کی ساری خبریں یہ بتا دے گی۔ تو گویا انسانوں کو یہ تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اس دن یہ زمین تمام خبریں دے گی، اور تم اگر کوئی جرم کرنا چاہتے ہو تو اس زمین سے اتر جاؤ، اگر زمین سے اتر کر کوئی جرم کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، اور ظاہر ہے اگر تم زمین سے نہیں اتر سکتے تو تمہارے لیے جرم کرنے کی، گناہ کرنے کی، اللہ کی نافرمانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر آخر پہ فرمایا اس صورت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر برائی اور ہر نیکی تمہارے سامنے لا دے گا، ہر شخص چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی پا لے گا اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بدلہ بھی پا لے گا، کوئی چیز جو ہے وہ اس سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ العادیات ہے، اور سورۃ العادیات میں گھوڑوں کی ان باتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو عام طور پر دیگر جانوروں سے مختلف ہیں، اور اس سے گویا گھوڑے کی وفاداری کی مثال دی گئی ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ کس طرح سے وفاداری کرتا ہے، اور یہ بات کرنے کے بعد یعنی ان کی گھوڑے کی مختلف جو عادات ہیں اس کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ کریم نے انسانوں کو فرمایا ہے کہ انسان اپنے مالک کا ناشکرا ہے، جبکہ گھوڑا اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے۔ تو جس طرح اس تمثیل سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جس طرح سے گھوڑا اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے مالک رب العالمین کی وفاداری کرے اور اپنے انجام پر غور کرے اور مالک کے فرما بردار بن کے زندگی گزارے، اس لیے کہ جب قبر میں جائے گا تو ساری چیزیں باہر آ جائیں گی، اور اس دن اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی خبر دے گا۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ القاریہ ہے، اور اس میں بھی سورۃ القاریہ کے اندر حادثہ قیامت کا ذکر ہے کہ کھڑکھڑا دینے والی اور شدید قسم کا جو حادثہ ہے وہ ہونے والا ہے، اس کی شدت کا اظہار فرمایا گیا ہے، اور لوگ اس دن منتشر پروانوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اعمال کا وزن ہوگا، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کی نیکیاں کم ہو گئی اور گناہ بڑھ گئے وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام سورہ تکاثر ہے، اور سورہ تکاثر میں دنیا پرستی اور مال کی محبت کے برے انجام سے خبردار فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ سے غافل ہوتے ہیں، اس غفلت کی سب سے بڑی وجہ دنیا پرستی ہے، اور دنیا پرستی سے کوئی شخص اگر نکل آئے تو وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جا سکتا ہے، وگرنہ ہر شخص جو ہے وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تمہیں جہنم دیکھنا پڑے گی، اور اس دن ہر نعمت کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہاں پہ انسان سوچتا نہیں ہے کہ کتنی نعمتیں
اتنی نعمتیں اللہ کی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شخص گننا شروع کر دے گن نہیں سکتا، تو جو گن نہیں سکتا اس کی جواب دہی کس طرح سے کر لے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان نعمتوں کا جواب دینا کتنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا جو شخص شکر گزاری کی زندگی گزارتا ہے وہ اس حساب سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کی زندگی عطا فرمائے کہ ہم دنیاوی جو حرص ہے اور اس تکاثر ہے ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ کے دنیا کمانے کی حرص سے نکل آئیں اور دنیا پرستی کی بجائے آخرت کی فکر کریں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ العصر ہے جس میں زمانے کی قسم اٹھا کر انسان کو اس حقیقت سے آگاہ فرمایا گیا ہے کہ خسارے سے اگر انسان بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 4 ادوار جو ہیں وہ لازمی ہیں، اور 4 ادوار سے گزرے بغیر کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ پہلا دور ہے تطہیر افکار و نظریات کا، جو ایمان کے ذریعے سے ٹھیک ہوتا ہے، جو ایمان کے ذریعے سے مکمل ہوتا ہے، اور دوسرا دور ہے تعمیر سیرت و کردار کا، جو عمل صالح سے مکمل ہوتا ہے، اور تیسرا دور ہے دعوت و ارشاد کا، تیسرا مرحلہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے تواصی بالحق سے، اور چوتھا مرحلہ ابتلاء و آزمائش کا ہے اور دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ٹکرا جانے کا مرحلہ ہے۔ تو فرمایا اس مرحلے کا نام ہے صبر، یہ صبر سے تکمیل پاتا ہے، اور جس شخص کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی وہ دنیا آخرت کے خسارے سے بچ جائے گا، اور جس کے اندر یہ باتیں نہیں ہوں گی وہ خسارہ پانے والا بن جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الہمزہ کے اندر ان اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کی سزا کے لیے قیامت ضروری ہے۔ دنیا میں تو کوئی ان برائیوں کو پوری طرح ناپ ہی نہیں سکتا، ان کی پیمائش نہیں کر سکتا، تو ان کا بدلہ دیا جانے کے لیے قیامت ضروری ہے۔ اور اس کے اندر فرمایا کہ جو شخص جو ہے منہ پر تانا دیتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں، ناجائز ذرائع سے مال جمع کرتے ہیں اور پھر ان کو گن گن کر رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا، ان کو بدلہ دینے کے لیے ایک دن لازمی ہے، اور وہ ہے قیامت کا دن، اور اس دن وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام سورہ قریش ہے، اور سورہ قریش کے اندر اللہ کریم نے اس حقیقت کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جس رب نے تمہیں خوف سے امن عطا فرمایا اور رزق دیا وہی عبادت کا مستحق ہے، اسی کی عبادت کرو اور باقی ہر طرف سے منہ موڑ لو۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الماعون ہے، اور سورۃ الماعون میں یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ عقیدہ آخرت کے بغیر کردار کی پاکیزگی ممکن ہے ہی نہیں۔ کوئی شخص جو آخرت کو نہیں مانتا اس کا کردار پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا وہ تو پھر یتیم کو دھکے دیتا ہے، کسی کو کھانا تو کیا کھلانا، وہ کسی کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا اور نماز سے وہ غافل ہوتا ہے، حتیٰ کہ معمولی استعمال کی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتا۔ ظاہر ہے وہ کیوں دے، اس کے ذہن میں جواب دہی کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں اور جو مرضی کرتے ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، جو عقیدہ آخرت ان کا درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ آپ کی جو اطاعت ہے اور آپ کا جو قرب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس سے جو دشمن ہیں ان کا قلع کما ہوگا اور کفار جو ہیں وہ ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہی دم کٹا ہے، اور آپ کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کی نسل آگے نہیں بڑھتی، اس کا کفار کو جواب دیا گیا ان شانئک ھو الابتر، کہ جو آپ کے دشمن ہیں وہی دم کٹے اور بے نسلیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو قیامت تک رہے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الکافرون ہے، اور کفر اور اسلام ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ فکر و عمل کے اعتبار سے جو انتہائی 2 متضاد راہیں ہیں، یعنی کفر اور اسلام، ان کے اندر آپس میں کوئی مداہنت یا قرب کا کوئی ذریعہ بن جائے، کوئی کمپرومائزنگ سچویشن بن جائے، جیسا کہ فرمایا گیا تھا سورہ نون والقلم کے اندر کہ ودوا لو تدہن فیدہنون، کفار تو چاہتے ہیں کہ کچھ ڈھیل تم کرو اور کچھ ڈھیل وہ کریں، تم آپس میں قریب آ جاؤ۔ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ کفر اور اسلام 2 مختلف راہیں ہیں، ایک میں اللہ کی خالص بندگی ہے اور دوسرے کے اندر جو ہے غیروں کی اور در کی ٹھوکریں ہیں۔ یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لکم دینکم ولی دین، ہم تو اللہ کی بندگی کریں گے اور جو غیروں کے در پہ ٹھوکریں کھانا چاہیں وہ کھاتے پھریں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ النصر ہے، اور سورۃ النصر مدنی صورت ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی اور فتح مکمل ہو گئی اور عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ آپ تسبیح و تحمید کریں اور اس سے اور استغفار کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہدایات دی گئیں، صحابہ کرام اس بات سے سمجھ گئے کہ مشن مکمل ہو گیا ہے، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورت سنی تو سن کر رو دیے، ان کے ذہن میں یہ ساری بات آ گئی، فوری طور پر وہ سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں جو آپ کو مشن سونپا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اب گویا جدائی کا وقت آنے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ اللہب ہے، اور سورۃ اللہب کے اندر یہ وہ معروف واقعہ جو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا واقعہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے نبوت میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرانے سے اپنے مشن کا آغاز فرمائیے، اور آپ نے وہ رشتہ داروں کی دعوت کی تھی جس میں 45 افراد نے شرکت کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے بعد اور جب آپ نے کوہ صفا پہ لوگوں کو اکٹھا فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت کے بعد آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا اور چچی کو جہنمی ہونے کا مجدہ سنایا ہے۔ گویا کوئی کافر چچا اور چچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہوں تو وہ قریبی رشتہ داری بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی، وہ ان کا کفر ان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ اخلاص ہے، اور سورہ اخلاص انتہائی ایک جلیل القدر اور انتہائی عظمت والی صورت ہے۔ اس کے اندر یہ حقیقت میں مشرکین کا ایک سوال تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے رب کا تعارف کروائیے، کہ اللہ کریم جو ہے تو آپ کا جو رب ہے وہ کس کی وراثت اس کو ملی اور وہ رب بنا، اور اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا، تمہارا رب بنا کس چیز کا ہے۔ اس طرح کے مختلف اوٹ پٹانگ سوال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی یہ صورت تلاوت فرما دی کہ اللہ تو ایک ہے اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر قسم کی نسبتوں سے پاک ہے، اور اس کے نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، نہ کوئی برابری کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات کو کسی شخص سے کسی چیز سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفلق ہے، لیکن ناظرین کرام سورۃ الاخلاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص اس سورت کو تلاوت کرے، اس سورت کی تلاوت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 3 دفعہ کوئی شخص اگر سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے تو اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہ وہ ہر سورت کے بعد سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مجھے سورۃ الاخلاص سے محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ ناظرین کرام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اس میں مضامین ملتے جلتے ہیں، ان دونوں صورتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کر دیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے لا کے یہ 2 صورتیں دی تھیں کہ آپ یہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ سے وہ جو جادو اس نے کیا ہے اس کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور وہ جا کے اس کنویں سے جبریل علیہ السلام کی نشاندہی پر اس کنویں سے وہ چیزیں نکال لائے جو جادو کی چیزیں تھیں۔ اس میں ایک کنگھی تھی جس میں بالوں کے گرے لگائی گئی تھیں اور 11 گرے تھیں، اس کے علاوہ ایک موم کا پتلا بنا کر اس کے اندر سوئیاں چبھوئی گئی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت تلاوت فرماتے گئے، اور 11 جو آیات تھیں ان 11 آیات کے ساتھ وہ 11 گریں کھل گئیں، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثرات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرما لیا۔ اور سورۃ الفلق حقیقت میں انسانوں کے لیے ان تکالیف و نقصانات سے بچنے کے لیے ایک اور ان کا ازالہ کرنے کے لیے ایک علاج بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں جن کا علاج ظاہری اسباب سے ممکن نہیں ہوتا، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ اندھیری رات کے شر سے کیسے بچ سکتا ہے، اور اس اندھیرے سے مراد ہر قسم کی وہ جو کسی جس کو کہتے ہیں نا بند گلی، انسان کسی بھی عمل میں بند گلی میں پہنچ سکتا ہے، کسی بھی معاملے میں بند گلی میں پہنچ سکتا ہے کہ اس کو کسی چیز کا حل نظر نہ آ رہا ہو۔ انسان کے اپنے ذاتی جو ساری صلاحیتیں ہیں وہ وہاں اس کے مقابلے میں بے بس ہو جاتی ہیں، سارے وسائل بے بس ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس بے بسی کے عالم میں یہ صورت پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اور سورۃ الناس میں گویا جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے مدد لینے میں رکاوٹ بنتی ہیں، یعنی شیاطین جن و انس، ان سے حفاظت کا بندوبست فرمایا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بھی شخص ان تینوں صورتوں کو ملا کے پڑھے گا اللہ تعالیٰ، یعنی صبح و شام 3 دفعہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا بندوبست فرمائیں گے کہ یہ 3 صورتیں ہر چیز سے اس کو کافی ہو جائیں گی۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا آخرت میں قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنانے کی اور قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قرآن پاک ہماری دنیا بھی کامیاب فرما دے اور اس کے ذریعے سے ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔